سونے کی سنتیں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر سونا اور آرام فرمانا ثابت ہے۔ نمبر 1 بوریا، نمبر 2 چٹائی، نمبر 3 کپڑے کا فرش، نمبر 4 زمین، نمبر 5 تخت، نمبر 6 چارپائی، نمبر 7 چمڑا اور کھال، نمبر 2 باوضو سونا سنت ہے، نمبر 3 جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے ساتھ 3 بار جھاڑنا سنت ہے، نمبر 4 سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے مندرجہ ذیل کام کرنا سنت ہے۔ نمبر 1 دروازہ بند کرے، نمبر 2 چراغ بجھا دے، نمبر 3 مشکیزہ کا منہ باندھے، نمبر 4 برتن ڈھانک دے، یعنی یہ چاروں کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 5 عشاء کی نماز کے بعد قصہ کہانیوں کی ممانعت ہے، نماز پڑھ کر سو جانا چاہیے، البتہ اگر واعظ و نصیحت کے لیے یا روزی یا معاش کے لیے جاگنا ہو تو اس کی اجازت ہے۔ نمبر 6 سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے سنت ہے۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیات اور صورتیں پڑھیں، مثلاً سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ ملک، آخری 4 کل اور درود شریف وغیرہ۔ تو اگر زیادہ نہ پڑھ سکے تو آدمی کم از کم سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس ضرور پڑھے رات کو سوتے وقت میں۔ نمبر 7 سونے سے پہلے تسبیحات فاطمہ کا اہتمام، یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھے۔ نمبر 8 سوتے وقت داہنی کروٹ پر قبلہ رو سونا مسنون ہے، اس طرح سے لیٹنا کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو، یہ منع ہے۔ بستر پر لیٹ کر سونے کی دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ نمبر 11 سونے سے پہلے 3 بار یہ استغفار بھی پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو ہم نے تو یہ استغفار 100 بار پڑھنا ہوتا رات کو سونے سے قبل۔ نمبر 12 اگر خواب میں کوئی ڈراؤنی بات نظر آ جائے اور آنکھ کھل جائے تو 3 بار بائیں طرف تھتکار دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھے اور کروٹ بدل کر سو جائے۔ ایسے ہی وساوس کے وقت کی سنت، نمبر 1 کفر یا گناہ کے وسوسے کے وقت یہ پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور آمنت باللہ و رسولہ پڑھ لے۔ اور اس کے بعد معاشرت کی چند سنتیں۔ نمبر 1 سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے۔ نمبر 2 بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بچوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام کیا، اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے۔ نمبر 3 سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے، ہاتھ سے یا سر سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا یا اس کا جواب دینا سنت کے خلاف ہے۔ اگر دوری ہو، یعنی جس کو آپ سلام کر رہے ہیں وہ تھوڑا دور ہو اور آپ کی آواز اس کو نہ پہنچنی ہو تو زبان اور ہاتھ دونوں سے سلام کریں۔ نمبر 4 کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا سنت ہے، عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے۔ نمبر 5 کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے بیٹھ جاؤ، دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات اور مکروہ ہے۔ نمبر 6 اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں، چاہے مجلس میں گنجائش ہو، یہ بھی سنت ہے اور اس میں آنے والے کا اکرام ہے۔ نمبر 7 اگر کہیں صرف 3 آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر 2 افراد آپس میں سرگوشی نہ کریں کہ اس کی اجازت نہیں ہے، خام خواہ اس کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا اور مسلمان کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 8 کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا سنت ہے۔ نمبر 9 جب جمائی آئے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کرے اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے اور ہا کی آواز نہ نکالے کہ یہ حدیث شریف میں ممنوع ہے۔ نمبر 10 اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اس سے اپنے مقصد کے لیے نیک فعل سمجھنا سنت ہے اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے۔ بدفعلی لینے کو سخت منع
فرمایا گیا ہے۔ جیسے راستہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا، یا کوا بولا یا بندر نظر آ گیا یا الو بولا تو ان سے آفت ہونے کا گمان کرنا سخت نادانی اور بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت سخت برا ہے۔ اب اس میں بعض عادات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی اور کچھ متفرق سنتیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی سوال کرتا اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے ورنہ خاموش ہو جاتے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا، اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ نمبر 5، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال۔ نمبر 7، جب کوئی ملتا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرتے۔ نمبر 7، جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے، متکبروں کی طرح کن آنکھیوں سے نہ دیکھتے۔ نمبر 8، نگاہیں نیچی رکھتے تھے اور غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے۔ نمبر 9، برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم پوری قوت سے اٹھتا تھا، اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو جھک جاتے، تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہوں۔ نمبر 11، سب میں ملے جلے رہتے تھے، یعنی اپنی امتیازی شان بنا کر نہ رہتے تھے بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے۔ نمبر 12، اگر کوئی غریب آتا یا کوئی بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سڑک کے ایک کنارے پر سننے کے لیے بیٹھ جاتے۔ نمبر 13، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے کی سی آواز آتی تو اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ حالت ہوتی تھی۔ نمبر 14، گھر والوں کا بہت خیال رکھتے کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکلیف نہ پہنچے، اس لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے کباڑ کھولتے، آہستہ سے باہر تشریف لے جاتے۔ اسی طرح گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ نمبر 15، جب چلتے تو نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے، مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے، اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرماتے۔ نمبر 16، کسی قوم کا عزت دار آدمی ہو تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا۔ نمبر 17، اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے، کچھ وقت گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، جیسے ان سے ہنسنا، بولنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اور ایک حصہ اپنے بدن کی راحت کے لیے یعنی آرام نیند کے لیے نکالنا۔ نمبر 18، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا۔ نمبر 19، پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا۔ نمبر 20، کوئی رشتہ دار بدسلوکی کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ نمبر 21، جو لوگ دنیا کے اعتبار سے کمزور ہیں ان کا خیال رکھنا۔ نمبر 22، دائیں یا بائیں جانب تکیہ لگانا۔ نمبر 23، بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے اس سے مزاح کرنا اور ہنسی کی بات کرنا بھی سنت ہے۔ نمبر 24، بعد نماز فجر اشراق تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آلتی پالتی بیٹھتے تھے، نیز اپنے اصحاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مربع بیٹھتے تھے، البتہ چھوٹوں کو بڑوں کے سامنے دو زانو بیٹھنا اقرب الی التواضع لکھا ہے۔ نمبر 25، اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ چہرے سے ملنا۔ نمبر 26، سواری پر اس کے مالک کو آگے بیٹھنے کے لیے کہنا اور اس کی واضح اجازت کے بغیر آگے نہ بیٹھنا سنت ہے۔ تو اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔